الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 28 شروع کرنا ہے، قد سمع اللہ، جس کی سورہ مجادلہ سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ سورت کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 اہم موضوعات بیان کی ہوئی ہیں۔ پہلا موضوع زہر ہے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ انت علی کظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی بشارت کی طرح ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس احکام کے بیان ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ان آیتوں کے حواشی میں آنے والی ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ بعض یہودی و منافق آپس میں اس طرح سرگوشیاں کرتے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہیں۔ نیز بعض صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی بات کرنا چاہتے۔ اس صورت میں ان خفیہ باتوں کے احکام بیان فرمائے گئی ہیں۔ تیسرا موضوع ان کے آداب کا بیان ہے جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجلسوں میں کرنا چاہیے۔ چوتھا اور آخری موضوع ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان اور مسلمان سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور پردہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے رہے۔ سورت کا نام مجادلہ یعنی بحث کرنا اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس میں ایک خاتون کے بحث کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خاتون کا یہ واقعہ نیچے آ رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی جو حضرت اوس بن صمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جو بوڑھے ہو چکے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی میں تم کو اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح حرام کر دیا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دے تو اس کو زہر کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زہر کے نتیجے میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان کے ملاق کا کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ اگرچہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ جذبات میں آ کر کہہ دیا، لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے تو یہ خاتون پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے پوچھا کہ اس صورتحال میں کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، اور یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس پر خاتون نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے طلاق کا کوئی لفظ تو نہیں کہا۔ ان کی اس بارے میں کہنے کو یہ آیت میں بحث کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی، یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی رہی، یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں۔ ابھی وہ یہی فریاد کر رہی تھی کہ یہ آیت نازل ہوگی جن میں زہر کا حکم اور اس سے رجوع کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ الذین، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہر کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک ناقابل معقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہر کریں پھر اب ان کہیں بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے،
اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں سے ظہر حکم بیان فرمایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ ظہر کے بعد میاں بیوی کے لیے اپنے مخصوص تعلقات میں جانے سے پہلے جائز نہیں کہ البتہ ظہر سے رجوع ہو سکتا ہے، جس کے بعد میاں بیوی والے تعلقات بحال ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ان آیتوں میں کفارہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی لیے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ممکن ہو تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ غلام آزاد کر دے اور صورت میں کفار ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو غلام کی قدر نہ ہو تو اس کے 2 مہینے فرض روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ فملم، ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا، یہ اس لیے کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ حدودیں ہیں اور کفر ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے اس کے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھائے گا پھر ان کے لیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جیسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمینوں کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ کم نہ زیادہ مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہاں کی یہودیوں سے امن اور امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ فرمایا تھا۔ دوسری طرف یہودیوں کو مسلمان سے جو دلی بغض تھا، اس کی بنا پر وہ مختلف ایسی شرارتیں کرتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی۔ چنانچہ ایک شرارت یہ تھی کہ بعض اوقات جب مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں اس طرح کانا پھوسی کرتے کہ جیسے اشارہ شروع کر دیتے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں۔ بعض منافقین بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ اس سے باز نہ آئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کان پوسی سے روک دیا گیا، وہ پھر بھی اس سے رکے ہوئے نہیں، کان کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان الفاظ میں سلام کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشی گناہ اور ظلم اور زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوی، بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم جن کو دیا گیا درجے بلند کرے گا،
اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول، اے مسلمانوں جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر ان پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکال سے ڈرتے ہو؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو ان سب سے اللہ خبردار ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضب کر چکا؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں، نہ ان کے باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہی ہیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں۔ اتخذوا، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یوم یبعثھم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اٹھا کھڑا کرا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، لیکن اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، اس پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کے ذکر بھلا دیا۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضالین، بے شک اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ کتب اللہ، اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے، بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گویا وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبا ہی کیوں نہ ہو، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تاکید اپنی روح کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے، یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہوئی اور اگلی سورہ الحشر شروع ہو رہی ہے۔ سورت کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن اور امان کے ساتھ رہے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی بغض تھا، اس لیے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے در بدر مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلق رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنی نذیر کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے یہ سازش کی، جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک شخص اوپر سے آپ کی ایک چٹان گرا دے جس سے معاذ اللہ آپ شہید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی سازش سے خبر فرمائی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔
کچھ منافقین نے بنو نذیر کو چاہ کر یقین دلایا کہ آپ لوگ بھی رہے اور مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیار کو سوا وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس میں اس واقعے کی تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ حشر کے لفظ معنی ہے جمع کرنا، چونکہ اس صورت کے آیت نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے جس کی تشریح آیت کی یہ ہے کہ حشر میں آ رہی ہیں، اس لیے صورت کا نام سورہ حشر ہے اور بعض صحابہ سے مقول ہے کہ وہ اسے سورہ نبی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب باحکمت ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو اور ان کے گھر سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین کے لیے انہیں کے لیے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، ولولا اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر جلا وطنی کا مقدمہ نہ کر دیا تو یقیناً انہیں دنیا میں عذاب دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے جنہیں تم نے ان کو جوڑ کر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ وَمَا عَفَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگائے ہیں، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری، بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور غربت والوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش نہ کرتا رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دینے اور جس سے روکے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فی کا مال ان مجاہدوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیں گے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ والذین، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں اور ان سے پہلی جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والے سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے غفل سے بچایا یا وہی کامیاب اور مراد ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بخش تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کے گے تو ضرور بل ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے
اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو ہم بخدائی ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطع جھوٹ ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بلا فرض مدد پر ابھی آگے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ہاں پھر میدان کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری بیعت ان کے دلوں میں بھی نبست اللہ کی حقانیت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بہت سمجھ لوگ ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تمہیں ہی لڑنے نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مکالمات ہوں یا دیوار کی آڑ میں ہوں، اس کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گویا آپ انہیں متحد سمجھ رہی ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال کچھ لیا اور جن کے لیے المقام عذاب تیار کیا گیا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان، شیطان کی طرح کہ انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بڑی ہوں اور تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ فکانا، پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں، جو اہل جنت میں ہے وہی کامیاب ہے، جو اہل نار میں ہے وہ ناکام ہے۔ لولا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شرک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہی اللہ پیدا کرنے والا، وہ جو بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمان میں خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ہماری صورت مکمل ہوئی اور اگلی صورت الممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ صورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں واقعات کی تفصیل پیچھے صورت فتح میں گزر چکی ہے۔ اس صورت کی بنیادی موضوع دو ہیں، ایک صلح حدیبیہ کی شرائط جو بات طے ہو رہی تھی، اور اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیج کر پابند ہوں گے، اس کا اطلاق مسلمانوں کو ہو کر اپنی عورتوں پر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کیا واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے یا ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور اسی جائزے سے یہ بات ثابت ہو کہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر مکہ میں رہ گیا، اس کے نکاح اور مہر وغیرہ اس سے متعلق کیا احکام ہوں گے وہ بھی اس صورت میں بیان فرمائے
فرمائی گئی ہے، اور جن مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ چونکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان عورتوں کا امتحان جائزہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس صورت کا نام ممتحنہ ہے، یعنی امتحان لینے والی۔ صورت کا دوسرا موضوع یہ ہے، بالکل شروع میں بیان ہوا ہے کہ وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کسی قسم کے تعلقات رکھنا جائز ہے اور اس قسم کے ناجائز۔ چنانچہ صورت کو اس حکم سے شروع فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں سے خصوصی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ان آیتوں کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ فتح کے تعارف میں ہم یہ بیان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے 2 سال کے اندر ہی توڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر واضح فرمایا تھا کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کے کافروں پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع فرما دی تھی، لیکن ساتھ ہی کوشش یہ تھی کہ قریش کے لوگ کو آپ کی تیاری کا علم نہ ہو۔ اس دور انصاران نام کی ایک عورت جو گانا بجا کر پیسے کماتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی، اور اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئی بلکہ وہ شاید مفلسی میں مبتلا ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کے عیش و عشرت کی مخالفت بران ہو چکی ہے، اب کوئی اسے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتا۔ اس لیے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبدالمطلب کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر رخصت کر دیا۔ دوسری طرف مجاہدین صحابہ میں حضرت حابب بن ابی بطالہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے بزرگ تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ کے آ کر بس گئے تھے۔ مکہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا، وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ ہی میں رہتے تھے، جن کے بارے میں انہوں نے یہ خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان پر ظلم نہ کریں۔ دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے گا، لیکن حضرت عتبہ کے اہل و عیال یہ تحفظ حاصل نہیں تھا۔ جب سارہ نامی عورت مکہ مکرمہ واپس جانے لگی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں قریش کے دلوں کے خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ کا فتح کا وعدہ فرما رکھا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھ کر سارہ کے حوالے کر دیا کہ وہ قریش کے سردار کو پہنچا دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ سارہ ایک خفیہ خط لے کر گئی ہے اور روضہ خان کے مقام تک پہنچ چکی ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہام پر روانہ فرمایا اور اس عورت کا پیچھا کر کے اس سے وہ خط برآمد کرے اور یہی واپس لے آئے۔ یہ حضرات گئے اور انہوں نے وہ خط برآمد کر لیا۔ حضرت حطب رضی اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے معذرت کی اور اپنی اس غلطی کی وجہ سے بیان کی جو اوپر ذکر کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی نیک بندی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف فرمایا۔ اس واقعے پر اس صورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنی دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھاگ جائے گا۔
اگر وہ تم پر کہیں قابو پالے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائے اور برائی کے ساتھ تم پر دستبرداری اور زبان درازی کرنے لگے اور دل سے چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، لن تنفعکم، تمہاری قبریں، رشتہ داریاں اور والد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ قد قانت لکم، مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہتر نمونہ ہے، جبکہ ان سب سے اپنی قوم سے برا ملاح کہہ دیا۔ ہم تم سے اور جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوگا، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزا اور حمد و ثنا والا ہے۔ عسى اللہ، کیا عجب کہ عنقریب کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب کا دل ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا ينهاكم اللہ، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑائی اور تمہیں جدا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک حسنہ کرنے اور منصفانہ بھلائی برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما ينهاكم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی لڑی اور تمہیں دیش سے نکال دیا، اور دیش سے نکال دینے والوں کی مدت کے جو لوگ ایسے کفر سے محبت کرے وہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھ پیروں کے سامنے کھڑ لے، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکی ہیں جیسے کہ مرد و اہل قبر سے کفر نا امید ہو۔ ہماری اگلی سورہ صافات شروع ہو رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سخت پسند جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہو ہی کی امارت ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب وہ لوگ ڈھیرے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھیرا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ عَلَیکُم، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنی بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیل لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے زیادہ ظلم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افتراء باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یریدون، اور وہ چاہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بچا دے اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے اور گویا کافر برا مانے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوگی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جس سے تم چاہو اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہو۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ان کی جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آئے۔ اگلی صورت سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بحثیت کے مقصد بیان فرمائے گئے۔ پوری انسانیت کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور خاص طور پر یہودیوں کے مذہب کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ جس کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لا کر خود اپنی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی تجارتی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور بحکمت والا ہے۔ هو الذی بعث، وہی ہے جس نے ناخدا لوگوں کو انہی کی میں سے ایک رسول بھیجا اور جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کو حکمت سناتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم،
اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو اب تک سے نہیں ملے، اور وہی غالب بحکمت ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثل الذین، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کو، سو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، بوجھ ان کے اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھ بیچ رکھے ہیں، اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے۔ قل انما الموت الذی، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جانے والے کی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوبارہ دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ وَإِذَا، اور جب کوئی ثواب بیگ دیکھے تو کوئی تماشا نظر نہ آئے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پاس ہے جو وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر روزی رساں ہے۔ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہوئی اور اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ المنافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہ ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطع جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنات، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے روکے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس سبب ہے کہ یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشمائے معلوم ہوں گے، یہ جب باتیں کرنے لگیں گے تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائے، گویا یہ لکڑی ہے دیوار کے سہرے لگے ہوئے ہیں اور آواز اپنی خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کر کے کہاں سے پھر جائے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ سواء علیہم، ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہم الذین، یہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے، پر آسمانوں اور زمینوں کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والا کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے وہ بڑے ہی زیانکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی مہلت دیتا، کیوں نہیں دیتا، اے کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ملائن، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات
اسی کی تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہے اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چاہو اور جو ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کی کافروں کی خبر نہ پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، پر اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز سب خوبیوں والا۔ زعم الذین کفروا، ان کافروں نے خیال کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دی جائے گی، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی نور پر جس پر ہم نازل فرمایا ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پہ خبر ہے۔ یوم یجمعکم، جس دن تم سب کو اس جمع فرمائے گا، دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہر چیز کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کر اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ بس اگر تم عرض کرو تمہارے رسول کے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ان کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ تو بے شک تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ واتقوا اللہ، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلو، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے بڑھتا جائے گا، اور اگر تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا بردبار ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے، یہ اللہ کے مقررہ کردہ حدود ہے۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔
یعنی کہ جب میاں بیوی میں طلاق کے ذریعے علیحدگی ہو جائے تو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے کچھ مدت انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ گزرا ہے، عورت کی طلاق ہو گئی اور ان کی عدت یہ ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض ماہواری آ جانے تک وہ عدت میں رہے گی۔ اب اس آیت میں طلاق دینے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو وہ ایسے وقت میں طلاق دیں کہ عدت شروع ہونے والی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ایسے وقت طلاق نہ دی جائے جب بیوی کو ماہواری آ رہی ہو، بلکہ ایسے تحریک یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں بیوی سے جمع بھی نہ ہو۔ اور اس حکم میں 2 مصلحتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اول تو جب میاں بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو وہ قائم رہے، اور اگر طلاق کے ذریعے سے ٹوٹنے کی نوبت آئے تو وہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کے شریفانہ طریقے پر ہو، جس میں فرقین میں سے کوئی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر ماہواری کی حالت میں طلاق دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قطعی نفرت کی وجہ سے دی جا رہی ہو، یا اگر ایسی پاکی حالت میں دی جائے جس میں دونوں جمع کر چکے ہو تب بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف شوہر کی رغبت کم ہو گئی ہو۔ اس کے برخلاف اگر ایسی طاہرہ میں طلاق دی جائے جس میں ایک مرتبہ بھی جمع نہ ہو تو عام طور پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب بیوی کی طرف شوہر کی رغبت اپنی شہوت پر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس بات کی ملامت ہے کہ طلاق کس وقتی پہ رغبی کا نتیجہ نہیں۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ اگر ماہواری کے زمانے میں طلاق دی جائے تو عورت کے لیے عدت کا زمانہ بلا وجہ لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ماہواری کے دوران طلاق دی گئی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے عدت اس وقت شروع ہوگی جب عورت اس ماہواری سے پاک ہو جائے، پھر دوبارہ ماہواری آنے کا انتظار کرے۔ اس سے عورت کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں جمع نہ ہوا ہو۔ اس سے یہ آیت کی تفسیر ہے جو اکثر مفسرین نے اختیار کی ہے، اور اس کے تحقیق کچھ صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے ترجمے اور تفسیر کو وہ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انہوں نے عدت کے لیے طلاق دو اور مطلب میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ انسان جب بیوی کو طلاق دے تو رجعی طلاق یعنی ایسی طلاق دے جس سے عدت کے دوران رجوع کرنا ممکن ہو، گویا عدت تک کے لیے طلاق دی جائے، اس دوران ان سوچ سمجھنے کا موقع ہو، اور اگر حالات معلوم پر جائے تو طلاق سے رجوع کر لیا جائے، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائے تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں 2 عدل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اگر رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دے تو یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے، اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ یہ صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ شوہر کے طلاق رجعی دی ہے۔ اس صورت میں جب عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کو فیصلہ کرنا ضروری ہے آئے وہ طلاق سے رجوع کر کے بیوی سے ازواجی تعلق بحال کرنا چاہتا ہے یا اب بھی علیحدگی ہی مناسبت سمجھتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اسے یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ جو کام بھی کرے پہلے بھلے طریقے سے کرے۔ اگر نکاح کا رشتہ باقی رکھنا ہے تو طلاق سے رجوع کر لے، ہر آئندہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر علیحدگی چاہتا ہے تب بھی شریفانہ انداز میں ولی منصبین کے ساتھ بیوی کو رخصت کر دے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک انداز مقرر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئی ہو، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہو، اور حاملہ عورتیں عدت ان کو وسیع حمل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسان کر دے گا۔
یعنی کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 ماہواری بتائی گئی ہے۔ اس پر بعض حضرات کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا جن عورتوں کی ماہواری بڑی عمر میں پہنچ پر بند ہو جاتی ہے ان کی عدت کیا ہوگی؟ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ 3 ماہواری کی بجائے ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور اسی طرح نابالغ لڑکیاں جنہیں ابھی ماہواری آنا شروع ہی نہیں ہوئی ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی، اور جن عورتوں کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہے ان کی عدت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے یا حمل کسی وجہ سے گر جائے، چاہے وہ 3 مہینے سے کم مدت ہو یا زیادہ مدت میں ہو۔ ذالک امر اللہ انزلہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طلاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور وہ حاملہ سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہونے والا نہیں خرچہ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم آپس میں بشمن کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب بیوی کو رخصت کرنا ہی ہے، اس لیے اسے ستار کر رخصت نہ کرے، اس کے بجائے اس کے گھر میں رہنے کے دوران اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت سے حضرات نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مطلقہ چاہیے کہ رجیع ہو یا بائنی ہو، عدت کے دوران اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، کیونکہ نفقہ نہ دینا ستانے کا ہی ایک طریقہ ہے جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کا رزق کی تنگی کی گئی اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں اپنی نسبت سے دے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اس دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا۔ اور بہت سی بستیوں والوں نے ہمارے رب کے حکم سے اور اس کے رسول سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، دیکھا ان کا عذاب، بس انہوں نے اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کا ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے۔ یہ رسول جو تمہیں اللہ کی صاف صاف ایک کام پڑھا کر سن رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اس سے بہتر روزی دے رکھی ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمین میں بھی اس کا حکم ان کے درمیان اتارا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم سے گھیر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تحریم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ قسموں کو کھول ڈالا، مقرر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِذَا، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنی نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال دی۔ جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بتا دیا کہ وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والا پوری خبر رکھنے والا اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ راز کی بات آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمائی تھی کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں، تاکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں آپ نے شہد نوش فرماتے تھے ان کا دل نہ ٹوٹے، یعنی حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا
یہ جو لایا کہ انہوں نے راز کی بات جو حضرت عائشہ کو بتائی ہے اس کا علم مجھے ہو گیا، لیکن پوری بات نہیں بتلائی تاکہ ان کو زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک اہل ایمان ہے اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسا اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، بیویاں اور بیوہ اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، آج تم غزوہ بہار مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچے خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہ دور کرے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو ان کے ساتھ رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑے گا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بنائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دور شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے اور ان سے اللہ کی کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دیا گیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا لِّلَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے دے۔ مریم بیٹا، اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور پھر ہم نے ایک طرف اپنی جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزار میں تھی۔ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔